حلبی نے سیرہ حلبیہ میں انسان العیون میں اس بات کو لکھا، سرکار نماز فجر کے لیے تشریف لائے، اکیلے بلال حبشی بیٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا بلال آج نمازی نہیں آئی؟ عرض کی یا رسول اللہ سردی بڑی شدید ہے، ٹھنڈی یخ ہوا چل رہی ہے، مجھے تو لگتا ہے شاید سردی کی وجہ سے نہیں آئے، بارش بھی ہے۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہم اذہب عنہم البردہ، اے اللہ میرے صحابہ سے سردی کو دور کر دے۔ سبحان اللہ۔ بس یہ لفظ نکلے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی جب ناز سے دعائے محمد، جب دعا حضور کی زبان سے نکلتی تھی اجابت بھی آ کر کہتی تھی آ دعا میں تجھے قبول کروں، تو وہ سرکار کی زبان سے لفظ نکلے، کہتے ہیں کہ پہلے اسی نماز میں سردی کی وجہ سے آ نہیں رہے تھے، میں نے اسی نماز میں دیکھا یتربعون فی الصلاۃ، صحابہ اسی نماز میں پنکھے استعمال کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، زبان سے جو نکل جاتا ہے پھر وہ ہو کر رہتا ہے۔ یار میرے آقا کی زبان سے تو نکل جائے تو مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں، مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ یہ ایک چٹان ہے ٹوٹ نہیں رہی، آپ تشریف لائیں، بڑی محنت کی ہے پھر بھی نہیں ٹوٹ رہی۔ میرے آقا نے ایک ضرب لگائی نا، ایک ہی ضرب، ساری چٹان ریزہ ریزہ ہوگی ریت کے ذروں کی طرح۔ حضرت حسن کہتے ہیں لہو ہمم لا منتہا لکبائرہا وہمتہ الصغری اجل من الدہاری، فرمایا ساری جہان کی ہمتیں طاقتیں اکٹھی کر کے ایک پلڑے میں رکھ دے اور میرے آقا کی چھوٹی سی طاقت دوسرے پلڑے میں رکھ کر وہ ساری دنیا کی طاقتیں حضور کی چھوٹی طاقت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بڑی طاقتوں کی تو بات ہی نہ کر، حضور کی بڑی طاقتیں کیا ہیں؟ ایک ہی ضرب لگائی ساری چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی۔ جب حضور نے یوں ضرب لگائی نا تو سرکار کے جسم سے کپڑا ہٹا، حضرت جابر نے دیکھا 3 پتھر حضور نے پیٹ پر باندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے۔ صحابہ کہتے ہیں 3 دن ہو گئے تھے، ہم نے چیز کھانا تو دور کی بات ہے کوئی چیز چوسنے کے لیے بھی نصیب نہیں ہوئی کہ ہم کوئی گٹھلی وغیرہ کھجور کی گٹھلی چوس ہی لے۔ 3 دن ہو گئے بھوکے پیاسے، اور غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھود رہے صحابہ، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ یہاں تو میلاد کے لنگر پر جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، یہ محفل ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، جھگڑ رہے۔ ہم نے اسلام کو دیا کیا ہے؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیا، ہم نے کیا دیا؟ اور باتیں ہم کرتے ہیں اس طریقے سے جیسے سب سے بڑے ٹھیکیدار ہم ہی ہیں۔ آج لوگ بڑی بڑی باتیں باہر بیٹھ کر کرتے ہیں، لو جی یہ ہو گیا لبیک والے نہیں نکلے، فلاں ہو گیا لبیک والے نہیں نکلے۔ میں نے کہا پھر پتہ تو چلتا ہے نا کہ دنیا کے اندر غیرت والے لبیک والے ہی ہیں۔ پھر تو نے کلمہ حضور کا نہیں پڑھا ہوا؟ یہ ایم این اے ایم پی اے جتنے ہیں یہ حضور کا کلمہ نہیں پڑھتے؟ یہ نہیں لکھ سکتے حضور کی ناموس کے لیے؟ کیا صرف لبیک والوں نے نکلنا ہے؟ میں نے کہا لبیک والے ہر مقام پر نکل کر شہداء کو اٹھا کر واپس آ جائے، تو یہی چاہتا ہے کہ وہاں جائیں اور گولیوں سے ان کو بھون کے رکھ دیا جائے اور وہ شہداء اٹھا کر واپس آ جائے؟ کوئی تو انسان کو احساس ہونا چاہیے۔ آج بھی لوگ ابھی تک نہیں سمجھے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، ابھی تک لوگ نہیں سمجھے تو کب سمجھیں گے؟ سوچنے والی بات ہے نا یار، لوگ ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ اسد عمران خان نو لے کے آنا۔